बार में इजी एडमिशन हो जाएगा आपने अगर लंदन यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल प्रोग्राम किया होगा? Yes, definitely they will prefer. How right a profession this one is for the girls at the present time and age. ये पुरानी मिथ है, इसको जड़ों से उखाड़ कर फेंकना होगा। 10 साल की वकालत के बाद अगर आप end up being the judge लाहौर हाई कोर्ट और for that matter any other high court, it's a फिर great ये कहना कि फीमेल्स के लिए स्कोप नहीं है, ये फीमेल्स के साथ ज्यादती नहीं है। Are we going to discourage them not to go for the higher education because it has got no relevance? खाली LLB एक्सटर्नल करने के बाद अगर कोई शख्स कहता है मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर लूंगा तो आई विल डिफर। वकालत का शोबा इख्तियार करने के लिए बच्चों में बहुत तलब है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वकालत के शोबे में आए, लेकिन कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। अक्सर लोग जो मुझसे पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं और उनके पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि बच्चों को क्या LLB 5 साल का करना चाहिए, LLB एक्सटर्नल करना चाहिए, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। रिसेंट रिफॉर्म जो थे उसका मकसद ये था कि लॉ की एजुकेशन में क्वालिटी नज़र आनी चाहिए। बाय द एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट सामने आए, जो बच्चे सामने मैदान में आए, दे मस्ट डिलीवर एज द टॉप अटर्नीज, और उसके लिए काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए। कैप लगाया गया कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ लॉ कॉलेज शुड नॉट बी मोर देन 100 स्टूडेंट्स, और फिर LLB एक्सटर्नल जो है वो एकदम काफ़ी पॉपुलर हो गया। ये है क्या, किस तरीके से हमें दोनों का कंपैरिजन करना है? अपने बच्चों को हमने 5 साल पे लेके जाना है या 3 साल का LLB एक्सटर्नल है, उसकी क्वालिफिकेशन के बेशुमार क्वेश्चंस हैं। जिस तरह मैं रैपिड क्वेश्चंस देता जा रहा हूं, इसी तरह लोग भी मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैंने कहा कि द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन इज द गाय हु हैज एन अथॉरिटी अबाउट द एजुकेशन, द लॉ एजुकेशन इन पाकिस्तान। उनको बुलाया जाए और ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो है उनकी तरफ डाइवर्ट किए जाए। मेरे साथ हैं नफीर ए मलिक साहब। नफीर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू अलमास। ये क्यों लोगों को आपने कंफ्यूज कर दिया कि जी 3 साल का है, 5 साल का है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, टेस्ट पहले देने, ये बताएं जरा ये हुआ क्या? अलमास, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्फ्यूजन जो है ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ इग्नोरेंस है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एक पटिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई, पहले हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, और उन्होंने लॉ को 5 इयर्स का कर दिया। ठीक है। इवनिंग क्लासेस ख़त्म कर दी और सिर्फ मॉर्निंग में, और हर लॉ कॉलेज, पहले हमारे पास सीट्स अगर 375 होती थी तो उन्होंने एवरी लॉ कॉलेज को 100 का कैप लगा दिया। ठीक ठीक, और एक साथ एक नया टेस्ट, लैट, लॉ एडमिशन टेस्ट, वो एक कंडीशन रख दी। जैसे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एक टेस्ट है, उसी तरह उन्होंने कहा कि आपने लॉ कॉलेज में आना है। हायर एजुकेशन कमीशन एक टेस्ट लेती है। ठीक है। जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे दे आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन LLB 5 इयर्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा 5 ईयर प्रोग्राम के मैं एक थोड़ी सी बात की क्लैरिटी चाहता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि जी लॉ 5 इयर्स का हो गया, प्रैक्टिकली पहले 3 साल का था, 5 साल का है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए पहले जो 3 साल का था आप ग्रेजुएशन करने के बाद 14 साल पढ़ने के बाद 3 साल मजीद पढ़ते थे। अब आप 12 साल पढ़ने के बाद FA FSC के बाद आप 5 साल के कोर्स में हैं। बिल्कुल ऐसा है, और सारी दुनिया में ही है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई, उसका मकसद ये था कि जो लॉ कॉलेजेस जो हैं वो क्वालिटी पे फोकस करें। एक्सटर्नल प्रोग्राम एकदम पॉपुलर हो गया। टेल मी, इसके डायनेमिक्स क्या हैं? एक्सटर्नल प्रोग्राम जो है वो कितना मुश्किल है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? लंदन यूनिवर्सिटी का अलमास एक्सटर्नल प्रोग्राम पिछले कई सालों से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अपने डायमेंशंस हैं, अपने प्लस पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली A लेवल के बाद इट इज़ अ 3 इयर्स प्रोग्राम। ठीक। इसमें यह है कि प्रेपरेशन हम लोग करवाते हैं, ब्रिटिश काउंसिल के ज़रिए से एग्ज़ाम होता है, और डिग्री जो है वो लंदन यूनिवर्सिटी की आती है। ठीक ठीक। इसमें एक ड्रॉबैक था, मैं अगर बड़े मोहतात लफ्ज़ बोलूँ, मेरी अपनी लॉ फर्म भी है, मैं कि जो लोग लंदन यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल प्रोग्राम कराते थे, मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो सारे का सारा लॉज 4 सब्जेक्ट हैं पार्ट 1 में, वो इंग्लैंड के लॉज हैं। राइट। सो आफ्टर डूइंग 3 इयर्स एंड गेटिंग अ डिग्री, जब मैंने अपनी लॉ फर्म में बेशुमार बॉयज़ एंड गर्ल्स को इंटर्नशिप पे रखा, लेकिन जब हम जाके कहते थे कि ज़मानत करवाओ या स्टे ऑर्डर ले आओ,
تو وہ LBW ہو جاتا. No, they have got no clue actually. LBW. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بڑی اچھی ٹرم استعمال کی, یوکر پڑھتے تھے ان کو. ایکچولی چونکہ ان کا قصور نہیں ہے. رائٹ, اب پڑھایا نہیں گیا ان کو. ان کو CRPC دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر نہیں پڑھایا گیا, CPC نہیں پڑھایا گیا, قانون شہادت آرڈر نہیں پڑھایا گیا, پاکستانی لاء نہیں پڑھائے گئے. وہ ایک ٹرم ہے اپلائیڈ سائیکالوجی کی, پرسنالٹی سیلف ڈیفنس میکانزم. ہاں ٹھیک, اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے. مطلب میں اگر اسموکر ہوں, آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں الماس یار اس میں کنسنٹریشن کرنی ہوتی ہے یہ وہ. ان سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پرنسپل سیم ہے. پرنسپل سیم اپنی جگہ کے ہوں گے. پاکستان میں اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو CPC دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر, لا آف ایویڈنس اینڈ ادر پاکستانی لاز, اس پہ کمانڈ حاصل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نہیں, یہ مجھے یہ بتائیں کہ LLB ایکسٹرنل تو پھر بھی یہی رہے گا, آپ نے فرق کیسے ڈالا اس میں؟ ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے جو اپنا پروگرام قائد اعظم لاء کالج میں ڈیزائن کیا ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی ججز آف دا ہائر کورٹ اینڈ ویری ویری سینئر ایڈوکیٹس, ہم نے ان ایڈیشن ٹو دس از دا اونلی لاء کالج وداؤٹ فیئر آف کنٹراڈکشن, آئی ایم ٹیلنگ, قائد اعظم لاء کالج لاہور از دی اونلی لاء کالج ان پاکستان جو ایکسٹرنل پروگرام میں اپارٹ فرام دوز 4 مینڈیٹری سبجیکٹس جو کہ لنڈن یونیورسٹی نے پڑھانے ہی پڑھانے ہیں, ہم پارٹ 1 میں ان کو قانون شہادت آرڈر, ہم ڈیزائن اس طرح سے کیا قانون شہادت آرڈر پڑھائیں گے ایز ایڈیشنل. ٹھیک. پارٹ 2 میں دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر. ٹھیک. پارٹ 3 میں سول پروسیجر کوڈ, اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. اور اب تو ویسے بھی ایکسٹرنل کے لیے ایک پابندی لگا دی ہے پاکستان بار کونسل نے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے. پہلے ان کو لائسنس مل جاتا تھا, اب انہوں نے کہا جی 5 سبجیکٹ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر, ٹھیک ہے, اور پاکستانی لاز, ان کا وہ پہلے ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے, اس کے بعد وہ لائسنس ٹو پریکٹس بائی دی پنجاب بار کونسل. رائٹ. اور اگر آپ نے پڑھایا ہوا ہے انہیں, آپ کے پاس پڑھے ہوئے, اٹس گوئنگ ٹو بی مچ ایزیئر فار دیم ٹو کوالیفائی. دو حوالے سے ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے. ایک تو حوالہ یہ ٹھیک ہو گیا کہ وہ جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پریپریشن ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا, انہوں نے اگر پاکستان میں پریکٹس کرنی ہے یا PCS جوڈیشل کرنا ہے, جج بننا ہے, تو وہ ساتھ ساتھ وہ تیاری ہوتی چلے گی. سو دس از وائی مائی ہمبل کلیم از کہ آور پروگرام از ڈفرنٹ. آپ نے جو ڈیزائن کیا ہے, ون اسٹیپ اہیڈ, جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے, جو ہماری لوکل ریکوائرمنٹ ہے, جو بچے LLB کریں گے بائی دی اینڈ آف دا ڈے, انہیں جا کے لندن تو پریکٹس نہیں کرنی, پریکٹس تو یہاں پہ کرنی ہے. دے شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو دی لوکل انوائرمنٹ اینڈ لوکل نیڈس آلسو. ناٹ اونلی دس. اگر انہوں نے بارٹ لاء کرنا ہے تو اس کے بعد پھر 1 سال میں جا کے بارٹ لاء ہو جائے. اچھا, ہاں, یہ فردر میں آپ سے آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا. اگلا کویشچن یہ ہے کہ جب LLB ایکسٹرنل بچے یہاں سے کرتے ہیں تو ول دے بی ایبل ٹو ڈو بارٹ لا؟ ٹھیک ہے, اس کی ذرا ڈیٹیل ہمیں بتائیں کہ 1 سال میں بار میں ایزی ایڈمیشن ہو جائے گا آپ نے اگر لندن یونیورسٹی کا ایکسٹرنل پروگرام کیا ہوئے؟ اوہ یس ڈیفینیٹلی دے ول پریفر. لیکن وہ لنڈن یونیورسٹی سے کیا ہو یا یہاں سے کیا ہو, ان کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے. 4 لنکن مطلب 4 بار وہاں جا کرنا ہے. اس کے بعد آپشن ہے ان کے پاس ہائر ایجوکیشن میں یا LLM کرنے چلے جائیں, ٹھیک ہے, یا بار کرنے چلے جائیں, یا کچھ نہیں کرنا تو یہاں پریکٹس جو ہے نا وہ شروع کر سکتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. LLM میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اور مجھے 1 منٹ دیجیے گا الماس, دا لیگل پروفیشن, میرا اور آپ کا پروفیشن, کالے کوٹ کا پروفیشن, یہ کوالیفیکیشن کا پروفیشن نہیں ہے, یہ سکلز کا پروفیشن ہے. ٹھیک. جتنے بڑے نام ہیں, ایک ہے بروہی, ٹوٹل CV BA/LLB, SM ظفر صاحب LLB, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ LLB, 99.9 ججز آف ہائر کورٹس LLB. سو بیسیکلی ان لائک میڈیکل پروفیشن, وہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے تو آپ, یا ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے تو آپریشن نہیں کر سکتے. یہاں اگر آپ LLB ہیں اور 1 دن کی پریکٹس ہے اور کلائنٹ آپ کا ٹرسٹ کر رہا ہے, وہ آپ مارڈر ٹرائل جا کے کر لیں. ٹھیک ہے. میں نفیر صاحب اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے آرگومنٹ کرنا چاہوں گا, اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ جیت جاؤ گے, میں ہار جاؤں گا. نہیں, آپ جیتیں گے, بیکاز آپ کے پاس سالڈ ریزنز اور آرگومنٹس ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے جو جتنی مثالیں دی یہ ماضی کی مثالیں ہیں. جو پروفیشن بچوں کو جن کو آج ہم بتانے کے لیے جا رہے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو بی دی فیوچرسٹک لائرس. گون آر دا ڈیز. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ایکسپوجر کیا ہے, انٹرنیشنل چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. آر وی گوئنگ ٹو ڈسکرج دیم ناٹ ٹو گو فار دا ہائر ایجوکیشن بیکاز اٹ ہیز گاٹ نو ریلیونس؟ میں تو انکریج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, گو فار دی بار, گو فار LLM. لیکن اگر آپ
اس ملک کا ناقابل معافی جرم غربت ہاں ٹھیک ہے، اگر پلے پڑ ہی گیا ہوا ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا روک کامیابی سے. نہیں سکتا کہ ٹھیک آپ ہے، نے ٹھیک ایل ایل ایم نہیں کیا، بار ایٹ Right, کیا right. تو ٹھیک اب ہے. اینڈ آف دی لائف ہو گئی ہے. نو ناٹ ایٹ آل. بالکل میں صحیح. تو یہ مثالیں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ وہ آج بھی صرف ایل ایل بی کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی آف دی پنجاب وچ از اے ویری گڈ پروگرام 5 years وہ کیا ہو یا ایکسٹرنل کیا ہو، دے کین پریکٹس. اچھا اب مجھے یہ اگین ویری پرٹیننٹ کویسچن کہ اگر ہم حال میں دیکھیں اور ماضی میں دیکھیں جو لوگ فورن کوالیفائڈ ڈگریز کے ساتھ پاکستان میں آتے ہیں ان کا سکسیس ریٹ بڑا میڈیوکر ہے، وہ چیمبرز تک محدود ہو جاتے ہیں. کل بھی ہم بیٹھ کے کارپوریٹ لا کی بات کر، یہ کارپوریٹ لا ہے، کارپوریٹ ڈیلنگ کرے. یو ڈونٹ سی دیم مچ سکسیسفل ان دا کورٹ ان دا لٹیگیشن سائڈ. کیا یہ آنے والے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اب اگر ایکسٹرنل پروگرام میں ساتھ انہوں نے یہ والے سبجیکٹ پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، دی کوڈ آف کرمنل، تو گھبرائیں گے نہیں. ہاں دے ول فیل کانفیڈینس وائل اسٹینڈنگ ان دی کورٹ آف لا. ٹھیک ہے، پھر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل صحیح. بیکاز نالج از پاور. پھر وہ دوسرے لائر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کر سکتے ہیں اور آنریبل ججز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک نالج، ایک بیس بنی ہوئی ہے. خالی ایل ایل بی ایکسٹرنل کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے میں پاکستان میں پریکٹس کر لوں گا تو آئی ول ڈیفر، آئی ول ہمبلی ڈیفر. ٹھیک ہو گیا. اچھا نفیر صاحب، جسٹ ون ٹیلی ویژن پہ ہزارہا کویریز اور کویشچن جو پیرنٹس کی ہیں وہ بچیوں کے معاملے میں ہیں. پہلا کویشچن تو یہ ہوتا ہے کہ کیا بچیوں کے لیے لا کا پروفیشن رائٹ ہے کہ نہیں، بیکاز اب ایف ایس سی کے بعد دے ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. پہلے تو ہوتا تھا گریجویشن کروا لیں، اور جب گریجویشن کروا لیں تو دے ول تھنک آف گیٹنگ دا گرل سیٹلڈ آن سم. اٹس این ارلی اسٹیج. کہا جاتا ہے کہ مشکل ہے، ڈسکرج کرتے ہیں لوگ، پیرنٹس جو ہیں جہاں پہ بچے ایٹ ٹائم کہتے ہیں کہ انہیں اس پروفیشن میں آنے، پیرنٹس کی ریلکٹنس ہے. یہ بتائیں کہ ہاؤ رائٹ اے پروفیشن دس ون از فار دا گرلس ایٹ دا پریزنٹ ٹائم اینڈ ایج. الماس، اٹس اے ویری گڈ کویشچن، اٹس اے ویری گڈ کویشچن. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ گرلس یا فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے دو پروفیشن ہیں، ایک میڈیکل اور ایک ٹیچنگ، ٹھیک ہے، اور باقی پروفیشن جو ہیں وہ ان کے لیے شاید سوٹیبل نہیں ہے. آئی بیگ ڈفر. حالات چینج ہو گئے ہوئے ہیں. اب فیمیل لائرز ہیں، فیمیل ججز ہیں، بلکہ ایک ریکارڈ کے مطابق، میٹر آف اوپینین نہیں، میٹر آف ریکارڈ ہے کہ سکسیس ریٹ پی سی ایس جوڈیشل میں فیمیلز کا زیادہ ہے. جو ہاں یہ بہت زیادہ ہے، جس طرح ڈاکٹر بہت زیادہ بن جاتی ہے اس طرح پی سی ایس ججز بہت زیادہ آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. اب پریکٹس میں اگر وہ سول کوڈ نہیں جانا چاہتی تو نہ جائیں، کیونکہ پہلے ہوتا تھا ایک دیوانی اور ایک فوجداری، دو. اب کچھ عرصے سے کراچی میں تو بہت پہلے تھا، اب لاہور میں بھی. اب جو نیا تیسرا ایک فیلڈ آیا ہے کارپوریٹ کمرشل، وہ لوگ تو 6 مہینے. ڈاکٹر پرویز حسن صاحب سے بڑا لائر کون ہے؟ وہ 2 سال کورٹ میں جاتے نہیں ہیں. ایک آفس اسلام آباد میں ہے، ایک دبئی میں ہے، ایک لنڈن میں ہے، ایک کراچی میں ہے. تو یہ جو فیمیلز کے لیے 2 چوائسیز ہیں پھر، کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتی کورٹس میں، نہ جائیں. اول کورٹس میں جانا بھی کوئی نہیں ہے غلط، لیکن اگر وہ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی تو 9 to 5 ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھیں، کارپوریٹ پریکٹس کریں، اوپینین رائٹنگ کریں، اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور وہاں کام کیا اور 5 بجے گھر چلی جائیں. بالکل صحیح. دین ٹیچنگ، لا ٹیچنگ. اب یہ بھی ایک ہے. اب قائد اعظم لا کالج میں ہماری جو پرانی اسٹوڈنٹس تھیں ان میں سے 30% جو ہیں وہ فیکلٹی ممبرز ہیں، کوئی فیمیل کوآرڈینیٹرس ہیں. سو یہ کہنا کہ فیمیلز کے لیے اس پروفیشن میں جگہ نہیں ہے، یہ پرانی مت ہے. اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا اگر ہم نے پاکستان میں ترقی کرنی ہے. بالکل. دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی. میں یہاں بڑی ریلیونٹ بات مجھے یاد آئی، 1 منٹ رکیے، میں نام نہیں لوں گا. ایک آنریبل چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، مجھے انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا جی میں ایلیویشن کے لیے کچھ نام بھجوانا چاہ رہا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کوئی فیمیل بھی آئے. رائٹ. ہم کافی پیتے رہے، ہم 2 گھنٹے ان کے ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے برین سٹارمنگ کرتے رہے. ہمیں لاہور میں سے کوئی 2 نام بھی نہیں ملے ٹھیک ہے جن کو ہم ایلیویشن، which is very unfortunate. نہیں نام ملتے. you are so right actually. ایک آدھ جو نام تھا وہ انٹرسٹڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ہمیں نام نہیں مل سکا. ٹھیک ٹھیک ہے.
सो अगर फीमेल लॉयर्स आती अच्छा, बड़ा वैक्यूम है. दिस इज वन वेरी पोटेंशियल एरिया. जुडिशरी में खास तौर पे जो हायर जुडिशरी है, अगर थोड़ा सा आप काम कर लें, मेहनत कर लें, तो बड़ा स्कोप है. 10 साल की वकालत 10 आप साल की बेहतरीन ठीक करेंगे है, उसके ठीक. बाद 10 साल की वकालत के बाद अगर आप एंड अप बीइंग द जज लाहौर हाई कोर्ट और फॉर दैट मैटर एनी अदर हाई कोर्ट, इट्स अ फिर ये कहना कि फीमेल्स के लिए स्कोप नहीं है, ये फीमेल्स के साथ ज्यादती नहीं है क्या? बिल्कुल सही. और मेरी और आपकी ड्यूटी नहीं है कि हम उनको इनकरेज करें, Right, और right. मेरी और आपकी ड्यूटी नहीं है कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करें कोर्ट्स में कि वो इनकरेज होकर वहाँ आए. और मेरा ख्याल है कि ये डूएबल है और ये अचीवेबल है. एंड इसके बगैर हम लोग ना लीगल प्रोफेशन सर्वाइव करेगा, ना पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम प्रोवाइड करेगा, अगर हमने फीमेल्स को इनकरेज ना किया और उनको मौका ना दिया कि वो काला कोट पहने और हमारे साथ आए. नफीर मलिक, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मास. बड़ी ज़बरदस्त आज हमने जो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और जो एक अथॉरिटी से चाहिए थी जहाँ पे पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो. आई बिलीव दिस सेशन इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ प्रोफेशन होल्ड फॉर द फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच.